جو سوال یہاں ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از آر ہیومن سائیکی. ہیومن سائیکی کے لیے قرآن ایک لفظ یوز کرتا ہے وہ نفس، جس کو اردو میں نفس کے ساتھ نفسیات ہوتا ہے. تو جب ہیومن سائیکی کی بات آتی ہے تو قرآن یوز کرتا ہے وہ لفظ نفس. اب واٹ از نفس، واٹ از آر سائیکی؟ نفس وہ ہے جو اس وقت دیکھ رہی ہے، نفس وہ ہے جو اس وقت سن رہی ہے، نفس وہ ہے جو اس وقت بول رہی ہے، یہ ہماری سائیکی ہے. نفس وہ ہے جو سو جاتی ہے، نفس وہ ہے جو اٹھتی ہے جاگ جاتی ہے، نفس وہ ہے جو خوش ہوتی ہے، نفس وہ ہے جو غم زدہ ہوتی ہے. نفس ہی کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ہدایت ملتی ہے، نفس ہی کا حساب لیا جاتا ہے. اس نفس کو ہی موت دی جاتی ہے، اس نفس کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 91 چیپٹر ہے، سورہ شمس ہے، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں کہہ رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس جس کو اللہ نے کمپلیٹ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر الہام کر دیا، بلٹ ان کر دیا فجور اور تقوی. عام طور پر اس کے معنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھائی اور برائی ہے، یعنی ایز اے ہیومن بینگ میں آپ ہم سب اچھائی اور برائی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کو انالائز کرتے ہیں. جو تقوی ہے، جو اچھائی ہے، اس کے معنی کانشیسنس ہے، اس کے معنی ہماری پازیٹیو سائیڈ ہے، اس کے معنی ہیں ہمارا ضمیر. کیا آپ کے میرے اندر سے آواز نہیں آتی کہ یار یہ نہ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس جگہ پہ مت جانا وہاں خطرہ ہے، سگنل مت توڑو، کچرا مت پھینکو. آتی ہے نا یہ آواز؟ یہ پازیٹیو آتی ہے نا. اسی طرح ہمارے اندر جو فجور ہے، جو نیگیٹو سائیڈ ہے، وہ نیگیٹو سوچ دیتا ہے، نیگیٹو آواز آتی ہے اندر سے، کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا فرق پڑتا ہے، سب کرتے ہیں. اس سوچ کو، اس نیگیٹو سوچ کو ہم اپنی نفس کا شیطان کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری ہیومن سائیکی میں اللہ نے انٹیلیجنس بھی رکھی، ایموشنز بھی رکھے، اور ہمیں ایک ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹی دے دی، فریڈم دے دیا کہ عمل کرو جیسا بھی تم چاہو. اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اس نفس کو فریڈم دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد احترام کرتے ہیں، پر اتباع رسول نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اندر نیگیٹو سوچ ہے نا، یہ جو نیگیٹو آواز ہے، یہ فرق ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر. ہم اس نیگیٹو سوچ کو اپنی بات، اپنی آواز سمجھ لیتے ہیں. ہماری نفس کا شیطان ہمارے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہماری نفس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو 4 چیزیں میں نے شروع میں ڈسکس کی تھیں، جو اللہ نے مقصد بتایا تھا ہمیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز کراتا ہے. کیسے؟ کہتا ہے یہ دنیا صرف فن ہے، یہ دنیا صرف انٹرٹینمنٹ ہے، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، کوئی بات نہیں، کر لو، جیسے چاہو جیو، میری مرضی. یہ اندر سے آواز آتی ہے. دوسری طرف کہ ہم اللہ کی سبمیشن کے لیے، اللہ کے آگے سبمیشن کرنے کے لیے، اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اس کو دکھاتا ہے کہ یار آپ تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہو. کبھی اندر سے آتی ہے، کبھی سامنے سے آتی ہے یہ آواز. ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہو، اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو یار؟ تو اللہ کی بات کو، اللہ کے راستے کو مشکل دکھاتا ہے، اللہ کے وعدوں کے عرصے کو لمبا دکھاتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ جرنی ہے. تیسری چیز، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس چیز کو کہا گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے، اس چیز کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا کرتا ہے. کبھی اندر سے کرتا ہے، کبھی سامنے سے کرتا ہے، کبھی پیئر پریشر کے ذریعے کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم وہ غلطی کر لیں، ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں، ایک دفعہ وہ غلطی کر لیں، اور پھر بار بار ہم سے وہ غلطی کراتا ہے. اور مقصد ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے دور کر دے. جیسے ہی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہم اس اوریجنل پروگرامنگ سے، جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں. ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انسیکیور ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پینک کرتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہمارا پیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے.